غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک ایسے شخص کو غوث پاک نے بٹھایا، بظاہر جو کوئی بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے۔ عام طور پہ ایسی ہوتا ہے کہ چھوٹے موٹے کام ان کو سونپا جاتا ہے ہم جیسے لوگوں کو، کہ بھئی چلیں کچھ پڑھے لکھے نہیں ہے تو کچھ آپ ہی کر دیں، ایسا ہوتا ہے نا، یہ آپ کر لیں وہ آپ کر لیں۔ تو غوث پاک کی چوکھٹ پر ایک ایسا شخص جو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں، سیدھی سادی بولی بالی طبیعت کا آدمی تھا۔ غوث پاک نے کہا بیٹے میری خانقاہ میں جو لوگ آتے ہیں تم نے ان کو لوٹے میں بھر کر کے پانی دینا ہے، بس لوٹے میں بھر کے پانی دیا کرو، لوگ وضو کر لیا کریں، ضرورت پوری کر لیا کریں، اتنا کام تم نے کرنا ہے۔ اس طرح کرتے کرتے غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہوئے اس شخص کو 40 سال بیتے۔ کتنے سال بیتے؟ 40 سال بیتے۔ توجہ کرنا، آپ کی آج کی محفل سے متعلق خاص یہ بات ہے، اللہ کرے یقین اپنا پختہ ہو۔ دیکھو بن یقین کے کچھ نہیں ملتا، تو بڑے بڑے لوگ دور دور سے آئیں ملنے کے لیے، وہ پانی دیتے رہیں۔ ایک دن 2 بندے آئے، ان 2 بندوں پہ نظر پڑی تو انہی پر دل آ گیا، اور جب ان پر دل آیا تو اس شخص نے کہا کہ صاحبو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو، میں یہاں اب نہیں رہنا چاہتا، اب میں یہاں نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی لے چلو، کچھ منزلیں مجھے بھی تو چاہیے، یہاں بٹھا رکھا ہے۔ ملاقاتیں کم ہوتی ہے، نظر بھی کم پڑتی ہے، حالانکہ جس کا فرمان و نظر تو الہ بلاد اللہ جماع، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے تم ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھتے ہو۔ پھر وہاں آنکھوں سے دیکھنے کا کیا معاملہ، پھر وہاں تو نظر میں ہی ہے نا، پھر تو نظر میں، وہاں تو نظر ہی کے اندر ہے۔ واللہ ان کی نظر میں نہ ہوتے تو اوروں کی نظر تو اب تک خاتمہ کر چکی ہوتی۔ یہ ان کی نظر کی برکت ہے کہ اوروں کی نظر پڑھنے نہیں دیتے، یہ حضور غوث العظم دستگیر کی شان ہے۔ بہرحال انہوں نے کہا صاحبو مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ دونوں تھے ابدالوں میں، وہ بھی دونوں ابدالوں میں سے تھے، مرشدی غوث پاک کو ملنے آئے تھے۔ جب انہوں نے کہا، اور ابدال لوگ بڑے سیدھے سادے بھولے بھالے ہوتے ہیں، وہ کسی کو نہ نہیں کہتے، لیکن ان پر دل آ گیا تو انہوں نے کہا چلیے میں بھی چلتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلیں ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ چلے، تھوڑی دور چلے تھے، جو ناز و نعم میں پلتا ہے پھر اس کے تو نخرے کچھ اور ہوتے ہیں۔ کچھ دور چلے، کہا حضرات مجھے تو بھوک لگ گئی، اس لیے کہ میں جہاں سے آ رہا ہوں وہاں کھانے پینے اور دسترخوان بڑے وسیع تھے، کیونکہ غوث پاک کا لنگر ایسا شاندار چلتا تھا۔ تو کہا وہاں بڑے ناز و نعم تھے، بھئی میں تو بھوکا ہوں۔ ان ابدالوں نے کہا حضرات ہم کھانے پینے والے لوگ نہیں ہیں، ہم 24 گھنٹے میں ایک بار کھاتے ہیں، اور وہ بھی پکا کر نہیں کھاتے، خرید کر نہیں کھاتے، اللہ دیتا ہے تو ہی کھاتے ہیں، ورنہ ہم ایسے نہیں کھاتے۔ آپ واپس جائیں، آپ ہمارے ساتھ رہنے کے قابل نہیں ہو، آپ نہیں آ گئے تو اب چلنا ہی پڑے گا۔ کافی 24 گھنٹے میں ایک بار، 24 گھنٹے ہوئے، بھوک سے حالت خراب، مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ ہوئی، آج یہ حال ہو گیا۔ تو بھوک سے نڈھال، بھوک، تکلیف، تھکن، سب کچھ، 24 گھنٹے بیتے۔ کہا حضرات رحم کرو، مر نہ جائیں، کھانے کا انتظام کرو۔ ایک بدل نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی، دعا کی، 3 کٹورے سالن، 3 روٹی آسمان سے نیچے اتری۔ ہاں یہ اہل حوث کے لیے نہیں۔ آپ کہیں گے دلیل کیا؟ دلیل تو اہل سنت کی کتابوں میں ہے، لیکن میں اس کو بخاری مسلم سے پیش نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ بات بخاری مسلم کے بہت بعد میں ہے۔ تو جیسے کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ عنہ نے مردہ زندہ کیا تو بخاری میں کہاں ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے بخاری کے لکھ جانے کے 300 سال کے بعد پیدا ہوئے، تو پھر اس نے بخاری میں کہاں آنا ہے؟ تو یہ بھی ایک عجیب سی بات لوگ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے دعا کی بدل صاحب نے، اور 3 کٹورے سالن اور 3 روٹیاں، تینوں نے ایک بانٹ لی، پھر کھا پی لیے، سیر ہو گئی طبیعت، دنیا کا کھانا نہیں تھا، کھانا کہیں اور سے آتا، بڑا مزہ آیا۔ پھر 24 گھنٹے گزرے تو پھر بھوک لگی، پھر اس صاحب نے کہا صاحب و رحم کرو، اب 24 گھنٹے ہو گئے۔ انہوں نے دوسرے بدل صاحب نے پھر مصلی بچھایا، پھر دعا کی، پھر 3 کٹورے 3 روٹیاں، دوسرا 24 گھنٹہ گزرا، تیسرا 24 گھنٹہ آیا، کہا رحم کرو بھائی پھر بھوک لگ گئی ہے، بھوک بہت لگ رہی ہے۔ تو کہا کہ دیکھو ہم لوگوں کا یہ دستور ہے کہ جتنے لوگ ساتھ ہوتے ہیں دعا اتنے لوگوں سے کرائی جاتی ہے۔ کل میں نے کی تھی، آج گزشتہ کل انہوں نے کی، اور اب باری آپ کی ہے۔ کہا بھائی میں سیدھا سادہ سمپل سا آدمی ہوں، زیادہ پڑھا لکھا بھی نہیں ہوں،
میری کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ ایک کام کریں کہ آپ لوگ ہی کچھ کریں، روٹی آئے گی، میں کچھ نہیں جانتا۔ ان لوگوں نے کہا یا کرو یا مرو، دعا کرو، روٹی منگاؤ، کھانا منگاؤ، ورنہ مرو، بھوکے مرو، کوئی بات نہیں، ہم چلے۔ تو کہتے ہیں نا کہ مرتا کیا نہ کرتا، جب جان پہ بن آتی، انہوں نے مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز پڑھی۔ اللہ مجھے کچھ نہیں آتا، میں سیدھا سادہ آدمی، بلکہ کبھی روٹی مانگنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آئی، مرشد نے اتنا کھلایا کہ کبھی مانگنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ مولا آج اس جنگل و صحرا میں تیرا یہ بندہ بھوکا، اور یہ دونوں حضرات جو ہیں یہ مجھے زور دے رہے ہیں، دعا کی اللہ لاج رکھ لے اور کھانا بھیج دے۔ جس دن انہوں نے دعا کی اس دن 6 کٹورے سالن اور 6 روٹیاں زمین پر آئی۔ مگر اے صاحب، آپ تو کہتے تھے میں سادہ سمپل آدمی، مجھے کچھ نہیں آتا، میں تو بہت زیادہ پڑھا لکھا نہیں۔ اپنی زبان میں کہوں، مالیگاؤں کی زبان میں تو یوں کہا ہوگا، او چھپے رستم، آپ تو کہہ رہے تھے مجھے کچھ نہیں آتا، اور یہ حال آپ کا۔ انہوں نے کہا واللہ مجھے کچھ نہیں آتا، اور اب میں آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا، لیکن آپ لوگ یہ بتائیں کہ یہ روزانہ روٹیاں آپ لوگ منگاتے کیسے؟ کہا لیکن آپ کا معاملہ ہمارے سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ کے مانگنے پر ڈبل کیسے آیا، ہمارے مانگنے پر تو ایک آتا تھا، آپ کے مانگنے پر ڈبل۔ کہا وہ سب ہم بعد میں بتائیں گے، لیکن پہلے یہ بتاؤ آپ لوگ کیسے منگاتے ہو، کیونکہ میں نے جیسے منگایا وہ تو میرا دل جانتا ہے، لیکن آپ لوگ کیسے منگاتے ہو؟ انہوں نے کہا حضرات ہم لوگ ابدال ہیں، ابدال، وہ جو 40 لوگ ہوتے ہیں ان میں سے ہم 2 ہیں، ابدال ہیں، اور ہم کماتے نہیں ہیں، ہم لوگ جو ہے وہ خریدتے نہیں ہیں، پکاتے نہیں ہیں، اس میں وقت نہیں لگاتے، ہم اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، اللہ کی یاد میں رہتے ہیں، لیکن ہم ابدال ہیں۔ جب ہمیں بھوک لگتی ہے، جلدی لگتی نہیں، لیکن جب لگتی ہے تب مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں کہتے ہیں، اے اللہ، وہ غوث پاک کی چوکھٹ پر جو وضو کرانے کے لیے لوٹے والا شخص لوٹے لے کر بیٹھتا ہے، اسی کے صدقے میں ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے، تو اس کے صدقے میں کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ جھوم کر دامن پھاڑ دیا کہ پہچانتے ہو کون ہوں؟ کہ نہیں پہچانتے؟ کہ وہی تو لوٹے والا شخص میں ہوں، لیکن مجھے خود نہیں پتا تھا۔ مرشد نے چوکھٹ پہ بٹھا کر کیا مقام عطا کر دیا، لوٹے بھروا کر کیسا مرتبہ عطا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں کہ جس کے وسیلے سے ابدال دعا کرتے ہو، جب مرشد نے اس قابل بنایا ان کی چوکھٹ چھوڑ کر جانا کوئی عقل مندی نہیں، تب مجھے پتا چلا جس کی چوکھٹ پر بیٹھ کر لوٹے میں پانی بھر کے مہمانوں کو دینے والے کے وسیلے سے ابدال دعا کر کے کھانا منگاتے ہیں، جب اس لوٹے والے بزرگ کی شان یہ ہے تو پھر چوکھٹ کے اندر رہنے والے غوث العظم دستگیر کے وسیلے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اسی لیے فرماتے ہیں جب دعا کرو میرے وسیلے سے کرو، جو میرے وسیلے سے دعا کی جاتی ہے اللہ قبول فرماتا ہے۔